الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عید قربان کے قریب ہونے کی وجہ سے اور موسم کی وجہ سے میں جو ترتیب چل رہی تھی اس کو ذرا معطل کیا ہے۔ سورہ یوسف کی تفسیر چل رہی تھی، وہ 2 جمعوں کے بعد پھر اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ہمارا ایک ذوق ہوتا ہے کہ جس طرح کا مہینہ چل رہا ہو اس سے ملتی جلتی مناسبت والی چند باتیں بھی ہو جانی چاہیے۔ آج میں نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 کے بعد سے تلاوت شروع کی ہے، یعنی 35، 36، 37، 38، آگے 39، 40 تک یہ بات لے کے چلوں گا میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم سال ہر سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کس مقصد کے لیے کیا ہے؟ وہ مقصد ہے ہماری ہدایت، ہماری رہبری۔ تو ان واقعات سے رہبری ہماری کیا ہوتی ہے، وہ چند باتیں میں نے عرض کرنی ہے۔ آج ٹائم مل گیا تو نہیں تو اگلے جمعے بھی کچھ چیزیں سامنے رکھ کے قربانی کے مسائل بھی عرض کر دیے جائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک کے مختلف جگہوں پہ موجود ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو غار میں پیدا ہوئے، غار میں پیدا ہوئے بچے قتل کیے جا رہے تھے، اور جسے اللہ چاہے وہ تو ہو کے رہتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، پیدا ہوئے، آپ کی والدہ نے آپ کو غار میں جا کے جنم دیا۔
آپ جاتی آتی رہیں۔ ایک قول کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ روشنی دیکھی، ستارے دیکھے، تو آپ نے پنگوڑے میں کلام کیا، اپنی ماں سے کہا کہ یہ رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ مطلب یہ تبلیغ تھی جو گھر سے شروع کر دی آپ نے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ میرا رب ہے، پھر فرمایا کہ نہیں، یہ میرا رب نہیں ہے۔ تارے چھپ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر چاند دیکھا، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ پھر سورج دیکھا، فرمایا یہ بڑا ہے، یہ رب ہوگا۔ اور پھر وہ سورج بھی غروب ہو گیا۔ خیر تبلیغ آپ نے شروع کر دی، معاملات چلتے رہے۔ آزر آپ کا چچا، کیونکہ عربی میں بلکہ ہمارے ہاں بھی ابو جو ہے وہ چچا پر بولا جاتا ہے، بڑے ابو، چھوٹے ابو، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہمارے یہاں۔ تو آزر آپ کا چچا وہ بت تراشتا آپ کو بیچنے کے لیے دے دیتا۔ آپ نے بتوں کا بھی حشر نشر کیا، معاملات بگڑتے چلے گئے۔ پھر ایک میلہ لگتا تھا ان کا، جہاں وہ سارے اکٹھے ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے لے جانا چاہا۔ آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں۔ تو اب جو لائق اولاد ہے وہ تو بولے گی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیمار کیوں کہا؟ مطلب یہ تھا کہ میں تم سے بیزار ہوں۔ بیمار کا مطلب تم سے بیزار ہوں، جو چیزیں تم کر رہے ہو میں ان سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو نالائق اولاد ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بولتا ہے لوگ۔ بعض سیانی اولادیں زیادہ پیدا ہوئی تھی نا، وہ کہنے غلطی تو غلطی پاویں ابا کرے۔ اور جو لائق اولاد ہوتی ہے وہ اپنے ابا کی غلطی بھی ہو تو اس کی تشہیر ہے، اور انبیاء کرام تو ویسے بھی معصوم ہیں۔ خیر ابراہیم علیہ السلام جب سارے میلے پہ چلے گئے، آپ نے ان کا حشر نشر کر دیا، بتوں کو توڑ دیا۔ یہ واقعہ تفصیل سے آپ سن چکے ہیں، یہاں میں ہی عرض کر چکا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور قتل کرنے کے لیے انہوں نے آگ جلائی۔ یہاں سے میرا عنوان شروع ہوتا ہے کہ آپ تکلیفیں اٹھائیں، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک پریشانی کے بعد آسانی۔ اچھا کتنے بعد آسانی ہے، کتنی دیر پریشانی رہے گی، یہ اب اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ تکلیف اٹھائیں اور اپنے رب پر یہ یقین رکھیں کہ آپ کا رب آپ کی تکلیفوں کو جانتا ہے، آپ کا رب آپ کی تکلیفوں کو پہچانتا ہے، اور وہ اتنا بوجھ نہیں ڈالے گا کہ آپ سے برداشت نہ ہو سکے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم برداشت کیے بغیر ہی خودکشی کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کو بندہ برداشت نہ کر سکتا ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے آگ جلائی۔ اب آگ جلائی تو آپ نے جب آپ کو پھینکنے کا ارادہ کیا گیا، اب جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی مولا کریم تیرا خلیل ہے، تیرا پیارا ہے، آگ میں پھینکا جانے لگا ہے، سارے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو تیری عبادت کرتا ہے، تیری خاطر جھگڑ رہا ہے، وہ آگ میں جا رہا ہے۔ اگر تو اجازت دے تو میں ابراہیم علیہ السلام کی مدد کر سکتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، آگے عرض کرنے لگے کہ حضرت مجھے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو بڑی لطف والی بات جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یا تو اجازت لے کر آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں اجازت لے کر آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو
وہ جانتا ہے نا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا، جی وہ جانتا ہے، رب نے حکم تو نہیں دیا بچانے کا، نہیں جی یہ آپ کی مرضی پہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر ٹھیک ہے جانے دو، جو مزاج یار میں آئے، دل یار دا نظرانہ لے یار دے کو لائے، دل یار دا نظرانہ لے یار دے کو لائے، محبوب دی مرضی گل لاوے یا ٹکرائے۔ یہ جملے عجیب ہے ذرا، باقی یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھکرانا، مطلب یہ ہے کہ اب قبول کرے نہ کرے، وہ اپنے پاس بلائے، بچائے یا نہ بچائے، یہ تو اس کی مرضی ہے نا، اس نے کیا کرنا ہے، اب رہنے دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اسرائیل علیہ السلام، حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب منظر کیسا ہے، آپ نے کہہ دیا کہ جانے دو، اب جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جبریل، ابراہیم نے تو آگ میں چھلانگا لگانے کا پورا پروگرام بنا لیا نا، جی بنا لیا، فرمایا اب یہ چونکہ جا رہے ہیں ان کی پوری تیاری ہے، اب آپ نے پتہ کرنا ہے، قل یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم جا رہا ہے لیکن اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے۔ مگر ہر کوئی بندہ ابراہیم بننے کی کوشش نہ کرے کہ جی تکلیف آئے بس تکلیف میں ایک مرتبہ راضی ہونا تو پھر مینوں رسی پا کے رکھو، نہیں، ایک مرتبہ جان دینی پڑتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے، بچ گئے۔ آزم نے کرتا پہنایا اپنا کہ بچ گیا تو کہیں گے کہ جی اچھا یہ پتہ سارے نوں ہوندا ہے کہ سچا ہے گا، بچ جانا ہی انہیں، پھر بھی شور مچا رہے ہوتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ اپنا کرتا پہنایا کہ بچ گیا تو کہوں گا کہ یہ میرا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کمال کی مہربانی فرمائی، ابراہیم علیہ السلام بچ گیا، کرتا پھر جل گیا، تو قمیض پھر جنت سے آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہنانے کے لیے وہ قمیض جنت سے آئی، وہی قمیض پھر حضرت اسحاق کے پاس، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب کے پاس، حضرت یعقوب نے تعویذ بنا کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈالی، جب آپ کنویں میں گئے تو وہی قمیض آپ کو پہنائی گئی، وہی قمیض پھر آپ نے سنبھال کر رکھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تو فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا میری یہ قمیض لے کر جاؤ، ابا جان کی آنکھوں پہ رکھنا، آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ یہ ولیوں کے تبرکات، جو نبیوں کے تبرکات ہوتے ہیں، یہ ہمارے گھڑے ہوئے نہیں ہیں، بھلا اس قمیض کو سنبھال کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد پھر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ جب آپ ہجرت کر گئے، آپ کو آپ کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد پھر حضرت سارہ کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے نکاح میں آ گئی۔ پھر آپ کے ہاں بڑھاپے میں جا کے آپ کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا، اور حضرت اسحاق کا بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتایا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی، ابراہیم تیرے ہاں اسحاق بھی ہوگا، وہ بڑا بھی ہوگا، پھر اس کی شادی بھی ہوگی، پھر اس کے ہاں یعقوب کی ولادت بھی ہوگی۔ یا ہم چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے بیٹھے، نبی کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ہمارے نبی کو نہیں پتا، تو ہمارے نبی کی بات کرتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے انبیاء کرام کو بھی عطا فرمایا تھا۔ سوچنے والی بات ہے نا، جب حضرت ہاجرہ حاملہ ہوئی ہوں گی تو حضرت ابراہیم کو پتا ہوگا نا کہ بیٹا ہے، پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ اس کا نام اسماعیل ہے۔ حضرت سارہ حاملہ ہوئی ہوں گی تو پتا ہوگا نا کہ یہ حضرت اسحاق ہیں۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام
پر آزمائش آن پڑی۔ آزمائش کیا تھی کہ حضرت سارہ نے یہ شرط رکھی، بس اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں کہ ان بچوں کو، یہ بچہ جو بڑھاپے میں ملا جا کے، یہ بچہ اور اس کی ماں، اس کو کہیں دور چھوڑاؤ۔ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے ساتھ پھر آسانی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے یا اونٹ پہ سوار ہوئے، اب چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے۔ کمال کی بات یہ ہے، میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دوست وہ ہوتا ہے جسے کہا جائے چل تو وہ یہ بھی نہ پوچھے کہاں۔ اب بیگم کو فرمایا چلیں تو بیگم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہاں، پھر سفر شروع ہو گیا۔ ہفتوں کا سفر ہوا، مہینوں کا سفر ہوا، بیوی نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہاں جا رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اطاعت و فرما برداری۔ 100 باتیں کرنے کے بعد اگر کوئی یہ امید لگا کے بیٹھا ہے میں تو کچھ کہندی نہیں، ہماری بچی تو بولتی ہی نہیں ہے، گونگی ہے نا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ چلتی رہیں چلتی رہیں چلتی رہیں، جہاں آج اللہ آپ کو لے جائے، پرسکون ماحول ہے، اے سی چل رہے ہوتے ہیں، صفا اور مروہ کی نشانیاں اب نظر آتی ہیں۔ یہاں پہاڑی علاقہ تھا اور کوئی آبادی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو جو بنیادیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، ان کو بھی اس وقت بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی، وہ بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زیر زمین دیکھ لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیگم کو وہیں ٹھہرایا، دودھ پیتے بچے کو وہیں ٹھہرایا۔ یہ کبھی محسوس کرے نا تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ دودھ پیتے بچے کو وہیں ٹھہرایا، اور یہ بڑھاپے کی اولاد، یہ جگر کا ٹکڑا تو پہلے ہی ہوتی ہے نا اولاد، بڑھاپے میں جا کے ملا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ماں کی گود میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اونٹنی پہ سوار ہو کے مڑے تو بیوی کو لگا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور اس کی مجھے سزا دے کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ آس پاس نظر دوڑا کے دیکھا، کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، حال احوال پوچھنے والا نہیں۔ ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی غلطی ہوئی، کوئی خطا ہوئی، معافی دے دیں، آپ اپنے بچے کو ساتھ لے جائیں۔ یہ جب مہریں لگتی ہیں نا رازوں کی تو پھر خاموشیاں چھا جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولے، چلتے گئے چلتے گئے۔ روڈ لے کے آیا، اس کے شیٹ کے کرایہ وغیرہ 11 لاکھ وغیرہ کسی کے حوالے کا نہیں، آپ لے لیں، کرایہ رہنے دیں، نہیں کرایہ اس سے بات کر لیں، جمعہ ہو رہا ہے تو آپ رول اتار لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پوچھتے نہیں ابراہیم مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ خاموش ہے، چلتے چلے جا رہے چلتے چلے جا رہے۔ بیوی کافی دور ساتھ گئی، پھر تھک کے پوچھا صرف یہ بتا دو اپنی مرضی کر رہے ہو یا میرے یہ رب کی رضا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کی رضا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بولا میرے رب کی رضا ہے۔ آپ نے ٹھنڈے دماغ سے جا کے بیٹھ کے سوچنا ہے، صرف تصور باندھنا ہے کہ میرا بیٹا ہو، مجھے اولاد ملے اور پھر مجھے چھوڑنی پڑ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میرے رب کی رضا ہے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ آپ آگے بیٹھ گئے بیٹے کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے 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 پھر ایک پتھر کی اوٹ میں جا کے بیٹھ گئے۔
ان کو بلانے کی اجازت نہیں تھی، ان کو بتانے کی یار یہ کیسی دعا ہوگی جب باپ نے اپنے بیٹے سے بچھڑتے ہوئے دعا کی ہوگی۔ اس کو پڑھیے گا، جا کے مطالعہ کیجئے، سورہ ابراہیم 13واں پارہ آیت نمبر 35 سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے مولا، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو وَجْنُبْنِي، مجھے بھی بچانا، وَبَنِيَّ، اور میری اولاد کو بھی بچانا، ان نعبد الاصنام، کہ کہیں بتوں کی پوجا نہ کرنے لگیں، مولا کریم نے بچانا۔ پھر کہا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ گمراہ ہو گئے، فمن تبعنی فانہ منی، مولا اس بچے کی اولاد میں سے جو بھی میری اتباع کرے گا وہ میرا ہی ہے، ومن عصانی، اور جو گمراہ جو نافرمانی کرے گا، فإنک غفور الرحیم، تو پھر تو مغفرت فرمانے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ بات آپ نے تب کہی جب وہاں شہر کیا، ایک درخت کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ علم غیب پتہ نہیں کس بلا کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا، اے میرے اللہ، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ آپ تمام علماء سے سنیں، تمام تفاسیر اور تاریخ کی کتابیں پڑھیں، ہر جگہ یہی لکھا ہے کہ وہاں کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا، بنیادوں کا تو تصور ہی نہیں تھا، گھر تو دور کی بات، اگرچہ یہ گھر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا، لیکن اب اس کے نام و نشان نہیں تھے۔ مگر نگاہ نبوت کا یہ کمال ہوتا ہے کہ جو ہزاروں سال بعد ہونے والے واقعات ہوتے ہیں وہ یوں بیان کرتے ہیں جیسے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بیان کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنیے، کہتے ہیں اے میرے اللہ، میں آباد کر کے جا رہا ہوں، میں نے آباد کر دیا اپنی اولاد کو، بوادن، ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جہاں کوئی پھل نہیں ہے، ان کے کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں، لیکن الہ العالمین عند بیتک المحرم، مگر یہ جگہ وہ ہے جہاں تیرا عزت والا گھر موجود ہے۔ ربنا، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے مالک، پالنے والے، لیقیموا الصلاۃ، تو ان کو توفیق دینا کہ یہ نماز پڑھتے رہیں، فاجعل، اب دعا دیکھو، فاجعل افئدۃ من الناس، مولا کریم تو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، تہوی الیہم، وہ ان کی طرف چلے آئیں، وہ ان کی طرف چلے آئیں۔ لوگ تو وہاں سے گزرتے ہی نہیں تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، آج تک لوگ تڑپ رہے ہیں، ان کی طرف چلے آئیں۔ وارزقہم من الثمرات، مولا یہاں آبادی تو نہیں ہے، یہاں زرعی زمین نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے، لیکن میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، وارزقہم، ان کو رزق عطا فرما، من الثمرات، مختلف قسم کے پھلوں کا۔ اگر الف لام استغراق کا مان لیا جائے تو یوں کہہ لیں کہ کائنات کے جتنے پھل ہیں مولا، اگرچہ یہاں کچھ بھی نہ ہوگے لیکن تیری بارگاہ میں التجا ہے ان کو ہر طرح کی نعمت سے نواز دینا۔ ہم ان کے صدقے ہی وہاں جا کے کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی مولوی کہتا ہے کہ لکھا ہوا دکھاؤ کہ ان کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ لوگ شکر کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے مالک بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ
نہ جانتا ہو. پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں بھی ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کی, کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, ساریاں تعریفیں مولا تیرے واسطے ہی نے, تو نے مجھے بڑھاپے میں اسحاق بھی دیا ہے, اسماعیل بھی دیا ہے. ان ربی لسمیع الدعاء, بے شک میرا رب دعا قبول کرنے والا ہے. آگے پھر آپ دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, ہے میرے رب مجھے بنا دے نمازی اور میری اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعا, اور میری دعا قبول کر لے. ربنا اغفر لی ولوالدی, یہ آیت ہے 41, آیت نمبر 41 ہے سورہ ابراہیم کی, اور پارہ نمبر 13. اب سوچنے والی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر, یہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا نا تو اس نے کہا میری وجہ سے بچ گیا, تو آگ کی چنگاری اڑی اور یہ مر گیا. ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے دعا کرتے رہے, لیکن جب وہ کفر پہ مر گیا تو اس کے بعد آپ نے دعا نہیں کی. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں بیان کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو استغفار, جو توبہ تھی, جو معافی تھی اپنے آزر چچا کے لیے, وہ ایک وقت تک تھی. وعدہ کیا تھا, جب وہ وعدہ کنفرم ہو گیا کہ یہ کفر پہ مر گیا, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کبھی دعا نہیں کی. وہ مر گیا, دعا بند کر دی. اس کے بعد آپ کی ہجرت ہوئی, حضرت سارہ سے نکاح ہوا, پھر حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا, پھر بچوں کی ولادت ہوئی, سارے واقعات ہو گئے. واقعات ہونے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی, ان کو چھوڑنے کے لیے آپ بیت المحرم, یعنی جہاں آج خانہ کعبہ ہے, وہاں چھوڑ کے گئے. اتنے سالوں کا درمیان میں جو وقفہ ہے, ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی آزر کے لیے دعا نہیں کی. یہ سورہ توبہ کے اندر موجود ہے. آج ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے جانے لگے ہیں تو آپ نے دعا مانگی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی, اے اللہ میری بھی بخشش کر دے, میرے امی اور ابا کی بھی بخشش کر دے. یہ بات کنفرم ہے کہ باپ تو چچا کے لیے بولا جاتا ہے, والد کسی اور کے لیے نہیں بولا جاتا. تایا کو بھی ابو کہہ لیتے ہیں, دادا کو بھی ابو کہہ لیتے ہیں, لیکن تایا چچا کو والد نہیں کہتے. قرآن پاک میں جہاں بھی آزر کا نام آیا ہے وہاں ابو کا لفظ آیا ہے, لی ابی ہی آزر, لی ابی ہی آزر. اگر ہم فار ایگزامپل مان ہی لیں کہ آزر سے مراد آپ کا والد ہے, تو اس کے لیے دعا کرنا تو بند کر دیا آپ نے. آج اتنے سالوں بعد جو دعا مانگ رہے ہیں یہ کس کے لیے ہے؟ تو صاف صاف سمجھ آ رہی ہے. وہ بات یہ ہے کہ آزر کے لیے دعا مانگنا بند کر دی. آج جو دعا کی ہے وہ اپنی والدہ اور والد کے لیے کی ہے, اور آپ کے والد کا نام طارق ہے. آزر آپ کا چچا ہے. اچھا, یہ ہم اتنی بات کیوں کرتے ہیں؟ اتنی بات کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا, اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک آپ کا نور جس پشت میں رہا وہ بھی پاک, اور جس رحم میں رہا وہ بھی پاک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کے اندر آدم علیہ السلام تک کبھی بھی کوئی مشرک نہیں ہوا. خیر, اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو چھوڑ کر چلے گئے. پھر کئی سال بعد یا کچھ ماہ بعد آپ تشریف لائے. آپ کو شرط یہ رکھی گئی کہ آپ نے اترنا نہیں ہے. اتنے لمبے چوڑے سفر کے بعد اترنا نہیں ہے. بعض روایات میں ہے کہ جب آپ تشریف لائے تو حضرت ہاجرہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا.
اور پھر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، کیونکہ میں عنوان یہ لے کے چل رہا ہوں کہ تکلیفیں برداشت کریں، اجر پائیں گے، عظمت پائیں گے، بڑائی آپ کو ملے گی، رتبہ ملے گا، شان ملے گی دنیا میں، نہ صحیح تو قیامت کے دن تو جو اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمانا ہے وہ دیکھ کے بندہ یہ دعا کرے گا، تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی، کیونکہ جتنی دعائیں دنیا میں جن کی قبولیت کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، قیامت کے دن اتنا بڑا چڑھا کر جاتا فرمایا جائے گا، بندہ کہے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ لیکن دنیا میں بھی مقام ملتا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کے لیے تڑپیں، پہاڑوں کے چکر لگائے، دنیا میں نمود و نمائش کے لیے کیا کچھ لوگ کرتے ہیں مشہور ہونے کے لیے خودکشیاں کر جاتے ہیں، زندگی داؤ پہ لگا دیتے ہیں مشہور ہونے کے لیے، لیکن جو اللہ کی رضا میں رہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو 7 چکر لگائے ہیں، قیامت تک امت محبوب کے لوگ چکر لگاتے رہیں گے۔ اللہ توفیق دیتا رہے، ہم چکر لگاتے رہیں گے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، بس چکر لگانے ہیں۔ کسی سے بھی پوچھو، بولو حضرت حاجرہ دوڑی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو 7 چکر سے پہلے ہی دے دیتا، اسماعیل علیہ السلام کے رونے سے پہلے دے دیتا، لیکن پھر یہ یادگاریں کیسے قائم رہتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یادگار قائم کر دی۔ اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، بیوی نے کہا آپ اتریں گے، تشریف لائیں۔ ہمارے ہاں تو تانے ہی نہیں ختم ہوتے، پھر کئی سال ہو گئے ہیں، بیویاں ناراض ہو کے بیٹھی ہیں، کیوں؟ ہماری انائی نہیں ختم ہو رہی۔ بیوی کہتی ہے، لڑکی والے کہتے ہیں آ کے منا کے لے جائے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں بھیج دیں، تو میرے پیارے کوئی نہ کوئی جھک جائے۔ چھوڑیں ان جھگڑوں کو۔ ایسے منظر بھی دیکھیں کہ 6 سال سے روٹ کے بیٹھی ہوتی ہیں، جب بندے کی ڈیتھ ہوتی پھر بھاگی چلی جاتی ہیں، رو کے وہاں دکھا رہی ہوتی ہے کہ شاید سب سے زیادہ دکھ ہی صحیح ہوا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب کہا کہ آپ نیچے تشریف لائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم نہیں ہے نیچے اترنے میں، تو پھر نہ آدھے ہوں کی لینا آگے جے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں دھلوائے، ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو دیکھ کر واپس پلٹ گئے۔ پھر آئے جب بیٹا جوان ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بچے کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت حاجرہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم کسی دوست کے پاس جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے یہ بھی نہیں پوچھا یہاں آپ کا کون دوست ہے، یہاں تو آپ ٹھہرتے ہی نہیں، آئے کبھی نہیں، آپ کو کون سا دوست، کہاں لے کے جا رہے ہیں میرے بچے کو؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کسی کے ہاں طلاق ہو جاتی ہے تو خدا را اپنے بچوں پہ رحم کریں۔ آپ لوگ اپنی انا کی تسکین کے لیے، یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بعض باپ اپنے پوتوں پوتیوں، بعض باپ اپنے نواسے اور نواسیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے ہیں اپنی انا کے لیے، کیس کر دیں بچے ہمیں چاہیے۔ ماں باپ سمجھا رہے ہوتے بچوں کو تھوڑا پیو مر گیا ہے، وہ جب 1 1.5 سال 2 سال بعد فیملی کورٹ میں کبھی تاریخ پڑھے، اللہ محفوظ فرمائے، اور وہاں جب بچے دیکھتے اپنے باپ کو، اور یہ کیا کر رہے ہوں گے؟ نہیں اسی بچے پالاں گے، صرف اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے۔ دیکھیں طلاق آپ لوگوں کی ہوئی ہے، بچوں کی تھوڑی ہوئی ہے۔ وہ باپ بچوں کا باپ رہے گا، ماں بچوں کی ماں رہے گی۔ اگر آج ظلم کیا تو کل قیامت کے دن انتہا کر دی جائے گی۔
بکریاں ہیں نا جانور، انہوں نے بھی اگر کسی کو سینگ بھی مارا ہوگا کل قیامت میں بدلہ لے کے دیا جائے گا۔ آپ طلاقیں لے کے دے کے اپنی تسکین قلبی کا سامان پیدا کر لیتے ہیں، بچوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، شرم و حیا ہونی چاہیے کچھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آ کے بیوی کو کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے کسی دوست کے پاس لے کے جانا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے کو تیار کیا، ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے نکلے، شیطان آ گیا، اس نے کہا یہ ٹوٹے نہیں ابھی تک، آپ کو جتنا بڑا دکھ بھی پہنچے، جتنی بڑی تکلیف کے اندر بھی آپ دبے ہوئے ہوں، جتنا عرصہ بھی ہو گیا ہو، جب آپ ٹوٹنے لگے نا، ایک بار ٹھنڈے دماغ سے رک کے سوچ لیجئے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا رب آپ کو آزما رہا ہے اور شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ٹوٹا ہی نہیں ابھی تک، اب صحیح۔ اس نے حضرت حاجرہ کے بعد آئے کہا تمہیں پتا ہے کون سے دوست کے پاس لے کے جا رہا ہے؟ اس کو خواب آیا ہے، خواب آیا پتر ذبح کرنے چلے گی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے سے منہ موڑ لیے۔ ہماری بیٹی کی تربیت ایسی ہونی چاہیے، ہماری بہن کی تربیت ایسی ہونی چاہیے۔ شیطان آیا، اس نے اسماعیل علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل علیہ السلام باپ کے پاس تو نہیں رہے، لیکن باپ کے آداب جانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں نے باپ کی محبت ہی سکھائی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی دھتکار دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا، اب اس کو پتا تھا، ان کو پتا ہے، کہنے لگا نہیں ابراہیم میں تو نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، تھوڑی دور جا کے اور موٹا ہو گیا، آ گیا میں تو نہیں جان دینا، آپ نے پھر کنکریاں ماری، تیسری جگہ تو اس نے پوری وادی بھر دی، دو پہاڑوں کے درمیان جو خلا ہوتا ہے سارا بھر دیا، میں تو جان ہی نہیں دینا، میں تو قربان ہی نہیں کرنے دینا۔ آپ نے پھر کنکریاں ماری، آج تک ماری جا رہی۔ شیطان وہاں کھڑا ہوا نہیں ہے، بس جس طرف منہ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے ماری تھی لوگ مارتے چلے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو فرمانے لگے، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آپ اپنے بیٹوں کے لیے کمائی کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کے لیے کماتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، آپ کے بیٹے آپ سے بڑی محبت کرتے ہوں گے، بڑے باادب ہوں گے۔ جو سب سے باادب آپ کو لگتا ہے اس کو بٹھائیں، اس کو بولیں بیٹا میں نے آپ کی نا بازو کاٹنی، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہو گیا، میرا ٹوکا پڑھوں تو پہلے تینوں باڑ دے گا۔ کیسا بیٹا تھا؟ اگرچہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی ہمیں کرنا چاہیے ادب، لیکن ادب کرنا تو چاہیے یار۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، یا ابت افعل ما تؤمر۔ قریب البلوغ یا بالغ ہو چکے ہیں، اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان جو حکم ہوا ہے وہ کر دیجئے۔ کیا کوٹ کوٹ کے محبت باپ کی بھری ہوگی ماں نے اپنے بیٹے کے سینے میں کہ بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہو، ذبح ہونے کو تیار ہو گیا۔ آج کل کسی کو اجازت نہیں ہے، کوئی پیر کہے تب بھی اجازت نہیں، کوئی بڑے سے بڑا شیخ الحدیث کہے تب بھی اجازت نہیں، کوئی کہے تم پہ کالا نیلا پیلا چٹا جتنے بھی یہ جادو ہو گئے سارے، تم فلاں کے بچے کو ذبح کر دو تو تمہارا جادو اتر جائے گا۔ قطعاً اجازت نہیں ہے، نہ اپنا بچہ نہ کسی کا بچہ، نہ کسی کی قبر کھود کے بچے کو نکالنے کی اجازت ہے۔ یہ جو معاملات ہوئے سو ہو چکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا جان آپ کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی،
اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹایا. ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو گردن سامنے ہوتی ہے, اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹایا, چھری چلا لی. فلما اسلما وتلہ للجبین, اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا, چھری چلائی, چھری چل گئی. انسان ہے نا, لیکن انسانیت کو بھی انبیاء کرام کے کردار پہ ناز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھوں سے پٹی کھول کے دیکھا تو سامنے مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا. 3000 سال سے زائد جنت میں پلنے والا وہ مینڈا ذبح ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کی چیخیں نکل گئی, پریشان ہو گئے, مولا کریم میری قربانی قبول ہی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے کرنے کا ارادہ کر لیا تھا, قد صدقت الرؤیا, تو نے اپنا خواب سچا کر دیا. آپ ایک مرتبہ مہاریں چھوڑ دیں, پھر اللہ تعالیٰ مہربانیاں کرے گا. ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں مولوی صاحب 2 سال کا دنیے گا لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے تو اچھا جانور دینا چاہیے. ہاں اگر جانور بہت بڑا ہے, بہت بڑا جانور اور 2 سال کا پورا ہے, ٹھیک ہے, دوندا نہیں ہوا, دوندا علامت ہے, 2 سال کا ہونا یہ علامت ہے. اگر آپ کے گھر کا پلا ہوا ہے, ایک عید پہ ہوا, عید والے دن, تو اگلی عید پہ سال پورا ہو جائے گا. یہ 365 دنوں والا سال نہیں ہے, 355 دن والا سال ہے, ٹھیک ہے. 2 سال کا بڑا جانور, 2 سال کا اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا, اور بکرا یہ سال سے اوپر ہو, اور یہ چھترا وغیرہ جو دمبا یہ 6 ماہ کا بھی اور سال کا لگتا ہو, اور آپ کو سال کا نہ لگتا ہو, محلے والوں کو سال کا لگے, آپ کو تو سال کا ہی لگے گا, لے کے جو آگے محلے والوں کو سال کا لگتا ہو تو پھر بھی لگ جائے گا. باقی سال کا ہونا چاہیے, بکرا سال کا ہونا چاہیے, بڑا جانور 2 سال کا ہونا چاہیے, اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے. اور اگر بعض کا جانور دیکھیں نا, آپ 70,000 کا جانور لے رہے ہیں, کان تھوڑا سا کٹا ہوا ہے, لیکن جانور کا گوشت کم ہے, وہ 90,000 کا ہے, کان صحیح ہے اس کا. اب آپ نے کان کے چکر میں نہیں پڑنا, اب آپ نے گوشت دیکھنا ہے کہ فقراء کا فائدہ کس میں ہے, لوگوں کا فائدہ کس میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت دیکھی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت دیکھی جاتی ہے. اب نیت کس چیز کی ہے؟ ایک نیت یہ ہے کہ میں جو جب کروں نا تو لوگ کہیں 25 لاکھ کا لے کے آئے, چاہے گوشت 100 گھروں کو ہی جائے گا, تو 25 لاکھ کے 25 لاکھ کر دو, گوشت 2500 گھروں میں چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیتیں دیکھی جاتی ہیں. مسئلہ آ گیا تو میں عرض کر دیتا ہوں, دم کان, دم اور کان کے حوالے سے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ تیسرے حصے سے کم کٹاؤ. کان کا دوسرے کان کے اعتبار سے اندازہ لگ جاتا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کان کے 3 حصے کر لیں, کر کے نہیں, مطلب اندازہ لگانا ہے. کان کے 3 حصے آپ سوچ لیں, تیسرے حصے سے کم اگر کٹا ہوا ہے, جس طرح آج کل وہ ٹک لگ جاتا ہے, بعض کا لگا لیتے ہیں, یہ عموماً جو پالتے ہیں نا یہ ٹیگ وغیرہ لگاتے ہیں, تو ٹیگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. کان تھوڑا سا کٹا ہوا ہو تو قربانی لگ جائے, لیکن ایسا نہ ہو کہ کان بھی کٹا ہوا ہو اور گوشت بھی اس کا ویسے ہی, بس گزارا ہی کرنا ہے مولوی صاحب, بس مگروں ہی لانا ہے کہ وہ جب محلے دار پتہ لگ جائے کر لی قربانی. ایسا نہ کریں, اللہ تعالیٰ کے رستے میں بہترین چیز پیش کریں, اور بہترین میں بھی نیت میں پھر آپ کو عرض کر رہا ہوں, یہ نہ ہو کہ آپ 90,000 کا بکرا ہی لے رہے ہیں. کیوں جی یار, محلے دار میں پھر وہاں پھر بازار سے 3-4 چکر لو آئے روزانہ شام کو,
تاکہ لوگ دیکھیں اور پوچھیں وہ بڑا بکرا ہے یار. یہ نیت ہے ہماری. تو 90,000 کی جگہ پہ 2-3 لے آئیں. تو فقراء کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اچھا سینگ جو ہوتا ہے نا سینگ, یہ سینگ بعض اوقات اوپر سے خول اتر جاتا ہے. خول اترا ہو چاہے جتنا مرضی اترا ہو, مطلب جسم کے ساتھ ہی بالکل خول اتر گیا, وہ گلی سی جو ہوتی ہے اس کی جڑ جو ہوتی ہے وہ موجود ہے, تو قربانی لگ جائے گا چاہے دونوں ہی اترے ہوں. ہاں اگر اندر سے جڑ اکھڑ گئی ہے تو اب قربانی نہیں لگے گا. لنگڑانے کے حوالے سے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اتنا لنگڑاتا کہ چل ہی نہیں سکتا تو وہ قربانی نہیں لگے گا. لیکن آپ لے رہے ہیں ایک جو لنگڑاندہ بھی ہے, چل مولوی صاحب ایک لگ دے جائے گا, تو دوسرا یہ ہے کہ وہ گوشت بھی 10 کلو ہی ہوندے اندر, تو یہ لینے کی ضرورت ہے. یا تو یہ کہ تھوڑا بہت لنگڑاتا ہے لیکن مولوی صاحب اس جیسے 2 بکرے ہوں اور یہ لنگڑاتا ہے, تو اب نیت یہ ہو کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کے لیے, اب یہ لگ جائے گا لیکن گوشت زیادہ ہے تو ٹھیک ہے نا. 2 سال 1 سال یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. باقی جو مسائل اس طرح کے معاملات ہوں وہ آپ پوچھ لیا کریں تاکہ میں پھر عرض کر دیا کروں گا. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو آ جاتے سامنے تو وہ عرض کر دیے جاتے ہیں. یہ کٹے والا ابھی بھی رولا چل رہا ہے یار, پتہ نہیں لوگ تھکتے ہی نہیں ہیں, پاگل ہو گئے ہیں. اب تو سارے ہی مان گئے, چیدہ چڈو رہ گئے ہیں, باقی سارے مان گئے. ابھی بھی نہیں مانتے, نہیں جی نہیں لگتا جی, یہ کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے. ابھی آج مجھے وہ کہہ رہا تھا جمعے کی مبارکباد دینا ثابت نہیں. میں کہا سبحان اللہ, مبارکباد کیوں نہیں دینا ثابت ہے؟ منڈے ہوئے تھی, حدیث دکھائیں. بچے کے پیدا ہونے میں مبارکباد دیے جا رہے ہیں, شادی ہوئی ہے تو مبارکباد دیے جا رہے ہیں. کوئی مولوی دی زبان پھٹتی نہیں کہ منع کر دے. جمعے کی مبارکباد منع ہے. عید مبارک بھی منع کیے ہوئے ہیں. عید مبارک جی بدعت ہے, اچھا ٹھیک ہو گیا جی. جمعے کی مبارک بدعت ہے جی, کڑی منڈے کی شادی ہوئی مبارک ہوئے جی, پائپ سی گڈی نوی لئی مبارک ہوئے جی, دکان نوی پا لی مبارک ہوئے جی. ایک تو ثابت ہو گئی ہیں. لیکن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے آپ منہ ہی نہ لگایا کریں. تو بھینس کی قربانی جائز ہے, یہ گائے کی قسم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صبر کیجئے, ہمت رکھیے, اللہ تعالی اجر ضرور عطا فرمائے گا. آمین بجاہ النبی.